بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر آڈینس. ایجوکیشن ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہمیں اسٹوڈنٹ کی اوور آل گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو اوور آل گروم کرنے کے لیے ویل گروم مینٹور ریکوائرڈ ہوتے ہیں. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف مارکس کو اچھے گریڈ کو ہی ایجوکیشن سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. ایسے اسٹوڈنٹ جو ویل گروم نہ ہوں، جب وہ معاشرے میں آتے ہیں تو وہ لائف میں کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں بنا سکتے، چونکہ معاشرے کو ڈیجٹ اور گریڈ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. معاشرے میں ہمیں بیلنس پرسنالٹی ریکوائر ہوتی ہیں. بیلنس پرسنالٹی بنانے کے لیے کسی اسٹوڈنٹ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں مارکس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی بھی بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں، ہم جو مینٹور ہوتے ہیں، ہمارا کام جس بچوں کو سبق پڑھانے تک محدود ہوتا ہے، لیکن بہت ہی کم صحیح، لیکن کچھ لوگ سٹل ادھر موجود ہیں ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے براڈر اسپیکٹرم میں اسٹوڈنٹ کو گروم کرتے ہیں. میں آج اسی طرح کی ایک پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، بالاکوٹ سے ان کا تعلق ہے. ابتدائی تعلیم بالاکوٹ اسا کے ایک نوائی علاقے نوکوٹ سے انہوں نے حاصل کی. میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول حصہ سے پاس کیا. ڈگری کالج بالاکوٹ سے ایف اے اور گریجویشن انگلش لٹریچر میں کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مظفر آباد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور انگلش لینگوسٹک میں پوزیشن کے ساتھ انہوں نے اپنا ماسٹر کمپلیٹ کیا. اپنا پروفیشنل کیریئر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں شروع کیا اور پاکستان کے ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن میں کئی سال خدمات سر انجام دیں، جن میں قابل ذکر جو انسٹیٹیوٹ ہیں کیڈٹ کالج مری، پائن ہلز پبلک اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد، جناح کالج مانسیرا، اسکائی انٹرنیشنل مانسیرا شامل ہیں. اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوئی ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. یقیناً میرے ہینڈ سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں میرے دوست اکرام الحق صاحب. میں ان کو آج کے اس سیشن میں ویلکم کرتا ہوں. ویلکم اکرام الحق صاحب. ہاؤ آر یو؟ فائن ہاؤ آر یو؟ اکرام صاحب، میں نے آج آپ کا جو یہ انٹرو کیا، لیکن آج ہم اس پہ بات نہیں کرنے والے. آج ہم اکرام صاحب کی ایک دوسری آسپیکٹ پہ بات کریں گے، وہ ہے سپورٹ. سپورٹ کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کسی بھی انڈیویجول کے لیے بیلنس پرسنالٹی کے لیے ایک بہت ہی امپارٹنٹ سیگمنٹ ہے. جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو اکرام صاحب سپورٹ میں بھی آل راؤنڈر ہیں. ایک اچھے ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ بہت اچھے اسپیکر ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں اور جینون سپورٹ مین ہیں. تو آج ان کے سپورٹ مین شپ پہ میں بات کروں گا. اسی حوالے سے ان سے میں نے آج کے سیشن میں بات کرنی ہے. سپورٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. کسی ایک سپورٹ میں ان کا ٹیلنٹ لمیٹڈ نہیں ہے. خود بھی بہت ساری سپورٹ کھیلی اور ایز اے مینٹور، ایز اے کوچ، ایز اے گائیڈ لائن اسٹوڈنٹ کو ان سپورٹ میں بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اکرام صاحب، آج میں آپ بالکل ایک نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یا انڈیویجول کے لیے سپورٹ کی کیا امپارٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا میرا انٹرو بیک گراؤنڈ سارا بتایا. تو جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے، تو یہ تو آپ نے شروع میں اسٹارٹ میں انٹرو میں بات کی کہ آج کل بہت کم ایسے ٹیچرز ہیں، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، جن کا کام صرف بک پڑھانا اور بچوں کو نوٹس یاد کروانا، کریمنگ کروانا، اسے ہم روٹ لرننگ کہتے ہیں، یہیں تک لمیٹڈ ہے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو اوور آل گرومنگ ہے، جو اس کی جو پرسنالٹی کی گرومنگ ہے، وہ ایکسٹرا، اور بلکہ اب تو ایکسٹرا کہتے ہی نہیں ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کی بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے. اور پریکٹیکل لائف میں اب آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں وہی اسٹوڈنٹ ایکسیل کرتے ہیں آگے جا کے جو بک ورمز نہیں ہوتے، صرف کتابی کیڑے نہیں ہوتے، رٹے مار کے جو مارکس نہیں لیتے، جن کی اسپوکن، جن کی کمیونیکیشن اسکل، جو باقی فیلڈ میں کو کریکولر اچھے ڈیبیٹرز ہوتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ امپروو ہوئی ہوتی ہے، وہ اسپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ اس دور میں، یہ جو کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں ایسے ہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ کے بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف بک ورمز تھے، وہ زندگی میں اتنے ایکسیل انہوں نے نہیں کیا، اتنے کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب اسٹوڈنٹس وہی ہوتے ہیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اکیڈیمک جو پڑھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی فیلڈ میں وہ ڈبیٹ اچھی کرتے ہیں، وہ اچھے اسپیکر ہوتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے، وہ رائٹر ہوتے ہیں، وہ اچھے اسپورٹس مین ہوتے ہیں. تو وہ آگے پریکٹیکل لائف میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. بالکل اکرام صاحب، آپ نے درست فرمایا. میں اگر آپ کی ان باتوں کو اس طرح سمرائز کروں، اسپورٹ ہمیں یہ اسپرٹ دیتی ہیں کہ آپ کبھی بھی ہار نہیں مانتے، آپ فائٹ کرتے ہیں. تو بڑی اچھی باتیں اکرام صاحب نے اس کے بارے میں بتائیں. اکرام صاحب، عام طور پہ ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں یا ہم جو اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ان کا اسپورٹ کی طرف کم رجحان ہوتا ہے. آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار، مطلب بہت ساری اسپورٹ میں آپ انوالو ہیں. اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں، ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ آپ کا کس طرح اسپورٹس کی طرف لگاؤ ہوا. سر صاحب، میں جب پرائمری کلاس سے، جب ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں جو ہوتا ہے، مطلب بیسک جو ہماری اسپورٹ تھی وہ تھی کرکٹ. باقی تو جو اسپورٹس بعد میں آہستہ آہستہ، ہمارے یہاں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تو کرکٹ تو بچپن سے ہی اسٹارٹ کی. جیسے عام طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے شوق ہوا، تو وہ ایک محلہ، گلی محلے کی جو ہماری کرکٹ تھی. جب میں پھر 8th 9th میں تھا، تو میں نے باقاعدہ اسکول کی ٹیم میں ایز اے باؤلر، تو میں الحمدللہ ایک بڑا اچھا اسپیڈی بالر تھا، بڑی اسپیڈ ہوا کرتی تھی. ہمارے جو اسکول کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے تو اس میں بڑا ایک پاپولر باؤلر تھا. ایک اسکولز میں، کالجز میں، مطلب ایک بڑا ایک خوف ہوتا تھا میری جو فاسٹ بالنگ کا. تو ایز اے فاسٹ بالر میں نے اسکول میں، کالج میں مطلب بڑے اچھی پرفارم کیا، اور آگے بھی یونیورسٹی لیول تک اور باقی بہت ساری جگہوں تک میں نے مطلب ایز اے بالر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے اکرام صاحب، میں تو آپ کے ساتھ میں نے کھیلا بھی ہے، لیکن آپ کے شاید کیریئر کے آخری ایام میں، جب آپ اس ایج میں بھی آپ کی بالنگ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی آپ اپنے جوانی میں یا ارلیئر پارٹ آف دا کیریئر میں واقعی آپ ایک بہت اچھے بالر رہے ہوں گے. اکرام صاحب کا ایکشن لولی ٹو واچ، بہت ہی اچھی ایکوریسی سے یہ بالنگ کرتے تھے، حالانکہ ہم نے ان کو کیریئر کے آخری ایام میں دیکھا ہے. اکرام صاحب، جس طرح ہر بندہ کوئی بھی اسپورٹ شروع کرتا ہے تو وہ کسی سے امپریس ہوتا ہے، تو آپ بالنگ میں کس کو آئیڈیلائز کرتے تھے یا کس سے متاثر تھے اور اس کی طرح بالنگ کرتے تھے؟ چلو سر صاحب، جب میں 9th میں تھا، تو جب میں نے پہلا جو ورلڈ کپ، کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھا، وہ 92 کا ورلڈ کپ تھا. اس وقت میں 9th کلاس میں تھا. اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں یاد نہیں ہے، ویسے تھوڑا سا ہے، لیکن پراپر جو واچ کیا وہ 92 کا ورلڈ کپ تھا. تو اس میں وسیم اکرم کو میں بہت زیادہ دیکھتا تھا. ان کا میں اکثر کاپی، وہ لیفٹی تھے، میں رائٹی تھا، لیکن ان کا جو سٹائل تھا بالنگ کرنے کا، اس کو میں کاپی کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا. اور اس وقت اپنی جو کلب لیول کی جو کرکٹ تھی، اس میں کافی حد تک میں اس کا وسیم اکرم کا سٹائل کاپی کرنے میں اور ان جیسی پرفارمنس دینے میں بھی کامیاب رہا. تو میری جو آئیڈیل تھے، ابھی تک میں کہتا ہوں کہ ہی از ون آف دا بیسٹ بالر جو آئی ہیو ایور سین. تو میرے آئیڈیل بالنگ میں وسیم اکرم رہے ہیں. اس کوئی شک نہیں اکرام صاحب، ہم نے آپ کو دیکھا بھی ہے آخری پارٹ آف کے کیریئر میں. اکرام صاحب جب بالنگ کرایا کرتے تھے، ہی از ون آف دا بالر ان مانسیرا وہ میک دا بال ٹاک، یعنی اپنی ول پہ یہ بال کو سوئنگ کراتے تھے، ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ. مانسیرا میں نے ایسے بالر بہت کم دیکھے ہیں جو دونوں طرف بال کو اپنی مرضی سے سوئنگ کراتے تھے. اکرام صاحب، آپ وسیم اکرم سے امپریس تھے اور جیسی آپ نے پرفارمنس بھی دی، تو اپنی کلب کرکٹ کے بارے میں تھوڑا سا ذرا آڈینس کو بتائیں. آپ نے کلب کرکٹ کب، کہاں اور کس طرح شروع کی؟ کلب کرکٹ ہمارا جو اسا کا کلب ہوا کرتا تھا، تو میں اس وقت 9th کلاس میں تھا، فرسٹ ٹائم، مطلب چھوٹا سا. اس وقت میرے بڑے بھائی تھے، بڑے اچھے آل راؤنڈر تھے. باقی ہمارے جو اسا کے ریناؤنڈ کرکٹر تھے، ان کا میں نام لینا چاہوں گا. تطاہر خان بھائی تھے، اشتیاق بھائی تھے، وقار بھائی تھے، جو مطلب مجھ سے ایج میں بہت بڑے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک لوکل ٹورنامنٹ میں مجھے بالنگ اور بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا، تو وہاں سے انہوں نے مجھے پک کیا.
آپ نے جو کلب تھا اس وقت ہمارا اسد والا تحصیل والا کورٹ میں اسد کرکٹ کلب ایک بڑا ریناؤنڈ کرکٹ کلب تھا، تو وہاں فرسٹ ٹائم میں نے اپنے جو کلب کرکٹ ہے اس کا سٹارٹ لیا. تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مطلب اوپننگ بالنگ کیا کرتا تھا، اور مجھے بہت جلدی انہوں نے بیٹنگ میں بھی میرا مطلب انہوں نے مجھے پروموٹ کیا. میں اوپر کے نمبروں میں بیٹنگ بھی کرنے لگا، لیکن بالنگ میری جو تھی اٹیک بالنگ اپنے بڑے بھائی احسان الحق کے ساتھ، احسان الحق بھائی کے ساتھ، تو مطلب ہماری ایک زبردست اٹیک ہوا کرتی تھی. تو وہاں سے میری کلب کرکٹ سٹارٹ ہوئی. بہت اچھا اکرام صاحب، بڑی اچھی آپ نے وہ بات بتائی. میں اب آپ سے تھوڑے سے پیچیدہ کوسچن کی طرف جاؤں گا. لوکل لیول پہ آپ کس بالر یعنی مانسہرہ ڈسٹرکٹ یا تحصیل بالا کوٹ میں آپ کس بالر سے امپریس ہوئے اور آپ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ کلب کرکٹ کے اندر کمپلیٹ فاسٹ بالر ہے؟ اچھا، جہاں تک لوکل اس وقت میں اپنے ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جو ایک بالر ہوا کرتا تھا تو اللہ بخشے وہ فوت ہوئے ہے اسلام آباد میں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو فیصل نام تھا اس کا، بہت ہی زبردست قسم کا اس کا بالر ایکشن تھا. اور میں حالانکہ مجھ سے وہ ایج میں جونیئر تھا، لیکن میں بھی اس کی بالنگ کو کبھی کبھی کاپی کیا کرتا تھا. شوال ایک ہمارا گاؤں ہے، اس سے اس کا تعلق تھا لوکل لیول پہ. تو اس کے بعد ابھی پچھلے 5-6 سال سے تو میں ٹوٹلی کرکٹ سے انٹچ ہوں. اس کے بعد بھی 2 لڑکے ہمارے گڑھی بلا کے تھے، میرے ذہن ان کا نام بھی نہیں ہے، مطلب بہت زبردست. لیکن میں جو لوکل لیول پہ اپنی تحصیل لیول پہ اس لڑکے فیصل سے بہت امپریس تھا. وہ ایکسیڈنٹ میں اللہ اس کو جنت نصیب کرے، ایکسیڈنٹ میں اسلام آباد میں وہ فوت ہو گیا تھا. اکرام صاحب، لوکل لیول پہ آپ نے یقیناً بڑے اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلی ہے. کلب کرکٹ ڈسٹرکٹ میں بھی آپ نے اپنے کلب کی نمائندگی کی، اور مجھے یاد ہے کہ آپ ویٹرن کرکٹ بھی کھیلتے رہے. کون سا ایسا بیٹسمین تھا آپ کے کیریئر میں لوکل لیول پہ جس سے آپ بالنگ جب کرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ یس یار اس کی وکٹ میں لوں تو میرے لیے سیٹسفیکشن ہوگی؟ یا مشکل بیٹسمین آپ کے کیریئر میں کون آیا؟ نثار صاحب، جہاں تک یہ مشکل بیٹسمین کی بات ہے، میں سچی بات کروں، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. مطلب جب تک میں اپنے کیریئر کی پیک پہ تھا، مطلب ایف ایس سی سے لے کر ماسٹر تک کلب کرکٹ میں، ہمارے علاقے میں ایک بیٹسمین تھا بڑا مطلب بہت ہی زبردست بیٹسمین، اسپیشلی جو ہارڈ ہٹنگ میں وہ پاپولر تھا، الفت اس کا نام تھا. تو اس نے یہ اس کے اپنے الفاظ تھے، اس نے میرے خیال میں ہمارے تحصیل کا کلب لیول کا ایسا کوئی بالر نہیں تھا جس کی اس نے پٹائی نہ کی ہو. لیکن یہ مجھے ایک آپ سمجھیں اعزاز ہے کہ میں نے کبھی اس سے چھکا نہیں کھایا. اور اس کے لیے چھکا مارنا اس وقت کی کرکٹ میں، اب تو ہے چھکے مارنے گپ بن چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لمبے چھکے مارتے ہیں. اس وقت یہ اتنی فاسٹ کرکٹ فاسٹ نہیں تھی. میں یہ بات کر رہا ہوں 93 94 سے 97 98 99 تک کی. اس وقت کرکٹ اتنی فاسٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دور میں بھی وہ اس کے 3 میرے سامنے اس نے 3 100 کیے تھے. بڑا فاسٹ کرکٹ اور بڑا زبردست، بڑا اسٹائلش بیٹسمین تھا. لیکن اور میں 1 سال ہم ڈیلی ساتھ کھیلتے رہے. جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا، وہ ہمارے کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو میں نے اس سے چھکا نہیں کھایا. تو اس کے بعد پھر جب میں کلب لیول پہ آیا، گڑھی بلا میں کھیلتے تھے، تو گڑھی بلا میں بڑے ہارڈ ہٹر تھے. تو مجھے اتنی مشکل کبھی پیش نہیں آئی کسی بھی بیٹسمین کے سامنے، فرینکلی اسپیکنگ. اٹس گڈ. ظاہر ہے آپ نے اپنے اس فیلڈ کے اندر محنت کی، اور اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ اکرام صاحب کو ہم نے جب ان کے کیریئر کے آخری پارٹ میں دیکھا تو گڈ لین سے ناک کے قریب سے گزرتی ہوئی بالیں ہم نے ان کی فیس بھی کی اور بیٹسمینوں کو بھی دیکھا. اکرام صاحب، آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کے یارکر بہت اچھے ہوتے تھے، کہ ہم نے تو آپ کو ظاہر لاسٹ پارٹ میں دیکھا ہے کہ یارکر آپ کے یارکر سے بیٹسمین اکثر بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یارکر کیسے کیا کرتے تھے، یا کتنی آپ اس کے لیے پریکٹس کرتے تھے، یا ایک اچھا یارکر کیسے کیا جاتا ہے؟ بالکل سر سے جب میں اپنے کیریئر کے آغاز میں، جب پیک ہوتی ہے مطلب 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس وقت میری سپیڈ، بالنگ کی سپیڈ بھی تھی، اور مطلب گڈ لینتھ سے بال فوراً اٹھنا اس ایک نیچرل سٹائل بھی تھا. اور دوسرا یارکر کی سپیڈ اس طرح تھی. تو بہت سارے ایسے بیٹسمین جو میں اب نام نہیں لینا چاہتا، جن کو اکثر جب میں ان کو یارکر پڑھتا تھا تو وہ منہ کے بل گر جاتے تھے. بہت سارے ایسے میرے کیریئر میں ایسا ہوا ہے، بالا کوٹ کا کالج میں کھیلتے ہوئے، گڑھی بلا میں کھیلتے ہوئے، جو مطلب منہ کے بل گریں. تو اس کے لیے ایک نیچرل آپ کا سٹائل بھی ہوتا ہے. پھر میں نے ایک جنون تھا اس وقت، مطلب اس وقت آنا کہ یہ نیٹ موبائل، میں اس وقت بھی موبائل پہ دیکھتا تھا کہ ہاؤ ٹو بول یارکر، اور وسیم اکرم کو اسپیشلی دیکھتا تھا کہ کس طرح کی گرپ آپ نے بال کو گرپ کرنا ہے یارکر کے لیے، کس طرح ان سوئنگ کرنا ہے، کس طرح آؤٹ سوئنگ کرنا ہے. یہ چیزیں ایک جنون کی حد تک جب شوق تھا. تو ویسے ہی آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پتھر لے کے، میرا ایک دوست تھا گاؤں میں، ہمارا ایک عیدگاہ تھا، تو عیدگاہ میں ہم ویسے ہی ہاتھ میں پتھر لے کے مختلف سٹائل سے بالنگ کیا کرتے تھے.
اب کبھی یارکر کی پریکٹس، کبھی مختلف بالز کرانے کی پریکٹس کیا کرتے تھے. تو وہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس چیز پہ آدمی کو ماسٹری آ جاتی ہے کہ آپ نے شارٹ پچ کیسے کرنا ہے، آپ نے کہاں سے بال اٹھانا ہے، کہاں گڈ لینتھ پہ کیسے اٹھانا ہے، یارکر کیسے. تو اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. گڈ. اکرام صاحب، آپ نے مانسیرا میں اچھے پلیئر کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ان کے ساتھ بھی کھیلی، اگینسٹ بھی کھیلی. تو آپ کے خیال میں، آپ کے ایرا میں مانسیرا میں آپ ایک دو اچھے بیٹسمین کس کو سمجھتے؟ تو ابھی میں آپ کے جو آپ نے پہلے بھی کویشچن کیا تھا اس کے جواب میں یہ بات کرنے والا تھا. مانسیرا کرکٹ میں جو میں نے 5-6 سال جو ڈی سی اے تھا میں اس میں کھیلا ہوں، ینگ فائٹر بالاکوٹ کے سائڈ سے بھی کھیلا ہوں، ہمارے جو کزن کلب تھا اسکائی انٹرنیشنل کے والوں سے، جاوید صاحب کے ساتھ. تو وہاں میرا جو سامنا ہوا تو اس میں مجھے سب سے زبردست اسٹائلش اور بڑا زبردست بیٹسمین لگے تھے، وہ نواز بھائی تھے. تو ان کے اگینسٹ بھی میں نے بڑی بالنگ کرائی. تو لکیلی ان سے بھی میری جان بچی رہی ہے. حالانکہ وہ بہت لمبے چھکے مارتے تھے اور بہت زبردست ان کی ہارڈ ہٹنگ تھی، لیکن ہم بہت دفعہ ایک دوسرے کے اگینسٹ آئے، لیکن لکیلی ان سے بھی میں نے مار نہیں کھائی، ان سے بھی میں نے چھکے نہیں کھائے. ظاہر آپ نے اپنے فیلڈ میں محنت کی اور یقیناً جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، الفت بھائی اور نواز بھائی، یہ جسٹ ہارڈ ہٹر نہیں تھے، میرے خیال میں یہ پراپر بیٹسمین تھے. اور جتنا عرصہ میں نے بھی ان کو تھوڑا دھا ہے، اب بھی وہ مانسیرا کے ٹاپ پلیئرز میں آتے ہیں. اکرام صاحب، یونیورسٹی لیول پہ بھی آپ نے کرکٹ اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کیا جی، اور پھر آپ لیٹر آن ہم نے ایک کلب بھی بنایا تھا، مجھے یاد ہے آپ کی کپتانی میں، ایگل کرکٹ کلب. تو اس میں بھی آپ ایز اے کیپٹن رہے. تو ایک اچھے کیپٹن کی آپ کے خیال میں کون سی خوبیاں ہیں کہ وہ ٹیم کو اٹھا کے آگے لے جا سکتا ہے؟ ایک اچھے کپتان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ای شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. اس نے اپنی ایگزامپل سے، اپنے رول ماڈل سے اپنی ٹیم کو جیل کر کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر وہ صرف اپنے ذاتی پرفارمنس کے بارے میں سوچتا ہے یا ٹیم اس کی جیل نہیں ہے، یونائٹڈ نہیں ہے، تو وہ لیڈ نہیں کر سکتا. دوسرا، جس پلیئر کے اندر جو اس کی اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا اور اس طرح اس ٹیم کو کھلانا اور ٹیم کو خود لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا اپنی مثال سے. یعنی بندہ خود اگر فیلڈنگ صحیح نہیں کر سکتا ہے کیپٹن، تو کسی دوسرے پلیئر کو کیسے کہے گا؟ یا خود اس کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو اپنے باقی جو پلیئرز ہیں ان سے بھی وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. تو اس کو سب سے پہلے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے، اپنی رول ماڈل سے ان کو خود بتانا ہے کہ دس از ہاؤ ٹو پلے. اکرام صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے اور وہ ٹیکنیکل سوال ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پلیئر ہوتے ہیں وہ اچھے پلیئر ہوتے ہیں تو انہیں کرکٹ سینس نہیں ہوتی، کرکٹنگ سینس. میں نے آپ کو دیکھا ہے، تھوڑا بہت میں بھی آپ کے ساتھ کھیلا ہوں، تو آپ میں کرکٹنگ سینس بہت اچھی ہے. کرکٹنگ سینس کتنا ہیلپ فل ہوتی ہے کیپٹن کے لیے کہ وہ پلان کرے یا اس ایگزیکیوشن میں یا ٹیم کو وننگ ٹریک پہ لانے کے لیے؟ کرکٹنگ سینس یا کسی بھی فیلڈ میں آپ ایز اے ٹیچر ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، جب آپ کے اندر وہ سینس نہیں ہے تو اس کے بغیر تو آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو بیسک ہے، یہ تو بالکل ایک پرائر چیز ہے کہ آپ کے اندر کرکٹنگ سینس نہیں ہے، آپ کو گیم کی سینس نہیں ہے تو آپ نہ خود کھیل سکتے ہیں نہ ایز اے کیپٹن اپنی ٹیم کو کھلا سکتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے لیے سینس کا ہونا، اس کی جو بنیادی چیزیں ان کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے. اچھا، میرا ایک اور سوال ہے، پھر میں تھوڑا سا انٹرنیشنل پہ بھی جاؤں گا، فی الحال آپ کے ارد گرد رہتا ہوں. جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے، ظاہر و سیرا میں اور بھی اچھے فاسٹ بالر ہوں گے، تو آپ ایسا کوئی بالر جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپٹیشن میں رکھتے تھے کہ یار اس نے آج یہ پرفارمنس دی ہے تو میں نے بھی اس طرح پرفارمنس دینی ہے، یا اس سے میں زیادہ تیز بالنگ کراؤں، اس سے میں زیادہ اچھی بالنگ کراؤں، تو اس طرح کا بھی کوئی سین تھا؟ میرا کمپٹیشن کلب لیول پہ، جب میں کلب لیول پہ کھیلتا تھا تو اس وقت میرا کمپٹیشن تو میرے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہی رہا ہے. وہ ہم دونوں ساتھ اٹیک کیا کرتے تھے. پھر ہم وہاں پہ ایک رمضان المبارک کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا تھا، ہمارا ایک کلب تھا ڈبل وکٹ کا، تو ہم دونوں بھائی ساتھ تھے. تو اس میں لگاتار 7 ایئرز کنزیکٹیو ایئر یہ ٹورنامنٹ ہوا. تو اس میں سے 5 وننگ ٹرافیز ہم بھائیوں نے جیتی تھیں الحق کلب کے نام سے. تو میرا کمپٹیشن اس وقت زیادہ آئیڈیلائز ان کے ساتھ ہی، ان کو ہی کیا، ان کے ساتھ ہی کھیلا، تو ان کے ساتھ ہی تھا. باقی جو لیٹر آن جو بعد میں ہم آئے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو جو باقی کلبز میں کھیلا ہوں تو اس میں سچ ایسا کوئی کمپٹیشن میرا نہیں رہا کسی کے ساتھ. تو باقی میرے ساتھ جو کھیلتے تھے وہ کافی جونیئر بھی تھے اور مجھ سے سیکھتے تھے بہت ساری چیزیں. جب آپ کلب کے میچ کھیلتے تھے یا جب اسکول، کالجز یا یونیورسٹی میں آپ نے اپنی ٹیم کو ریپرزینٹ کیا، کپتان رہے، تو آپ اپوزیشن کے اگینسٹ کوئی پلان بناتے تھے یا نہیں، بس گراؤنڈ میں جو ہوا دیکھا جائے گا؟
نہیں پلاننگ تو ظاہر ہے بہت ضروری ہے. پلان اے ہوتا ہے, کبھی کبھی جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں آپ کا پلان اے اتنا کامیاب نہیں ہوتا تو پلان بی بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ جو سینس کی بات کر رہے ہیں, کرکٹنگ سینس یہی ہے کہ آپ نے جو اپوزٹ ٹیم ہے اس کی جو میرٹس ہیں, ڈی میرٹس ہیں, پلس ہیں, مائنسز ہیں, ان تمام چیزوں کو کون سا اچھا پلیئر ہے اس کو کیسے آؤٹ کرنا ہے. مطلب میں خود جب صبح ہمارا میچ ہوتا تھا, ابھی تک میں پچھلے 5-6 سال تک گڑھی اللہ میں کلب میں کھیلتا رہا ہوں, تو جو اپوزٹ جو ہماری اوپوننٹ ٹیم ہوتی تھی اس کے جو اسٹرانگ پلیئر تھے اس کے اگینسٹ ساری رات پلاننگ کرتا تھا کہ اس کو میں نے کہاں پہ اس کی جو اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کو میں نے کہاں پہ بال پھینکنا ہے, اس کو کس طرح آؤٹ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پلاننگ تو میچ کا, کرکٹ کا, کسی بھی چیز کا حصہ ہوتی ہے. اکرام صاحب ایک اور بڑا کوشچن ہے جو عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے یا لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہوتا ہے. اچھا پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیو کرکٹ کے اندر آپ کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے. تو ایز اے فاسٹ بالر, ایز اے جینون آل راؤنڈر, اس کو کیا اہمیت حاصل ہے کہ ایک پلیئر مینٹلی ویک ہے اگر پلیئر اچھا ہے, یا ایک پلیئر اتنا اچھا نہیں لیکن مینٹلی اسٹرانگ ہے, تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل سر صاحب, مینٹلی اسٹرانگ ہونا کسی بھی پلیئر کا بہت ضروری ہے. اسپیشلی فاسٹ بالر جو ہوتا ہے وہ اگر مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اب ایٹ دا اسپاٹ اگر وہ ڈیسیجن نہیں کر سکتا تو پھر تو وہ مار کھائے گا. فار ایگزامپل وہ ایک اوور کرا رہا ہے, بعض دفعہ آپ کو چھکا پڑ جاتا ہے, اگر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ امبیرسڈ ہو جاتے ہیں, آپ کا اس وقت مینٹلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, پھر تو بس لائن آپ اپنی لائن اور لینتھ ہی بھول جاتے ہیں. تو مینٹلی اسٹرانگ جو بالر ہوتا ہے وہ فوراً اپنی لائن اور لینتھ چینج کرتا ہے, وہ اپنے جو بیٹسمین کو ریڈ کر لیتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس نے کہاں سے شاٹ ماری ہے, پھر وہ اپنی ڈیلیوریز کو چینج کرتا ہے. تو مینٹلی اسٹرانگ ہونا کسی بھی گیم میں یہ بہت ضروری ہے. گڈ. اکرام صاحب اب میں تھوڑا سا اگلے اسٹیپ پہ جاتا ہوں. ایز اے فاسٹ بالر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک فاسٹ بالر کی یہ وش ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر ہونی چاہیے, یا ایک بیٹر فاسٹ بالر بننے کے لیے کیا بیسک ایلیمنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اچھے کامیاب فاسٹ بالر کے لیے؟ نثار صاحب, فاسٹ بالنگ میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ اینڈ ہارڈ ورک, آپ کو اپنی جو لائن اینڈ لینتھ ہے اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. بعد دفعہ ہم نے دیکھیں اسپیشلی اس پچھلے 5-6 سالوں میں مختلف ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہوں, اپنے اسکول کالجز میں بھی رہا ہوں, تو بچے بہت فاسٹ بالنگ کرتے ہیں لیکن ان کی لائن اینڈ لینتھ نہیں ہے, ان کو کنٹرول نہیں ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اسپیڈ کے ساتھ ساتھ اپنی بالنگ میں آپ کو اپنی لائن اینڈ لینتھ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آپ بیٹسمین کو ریڈ کر سکیں, آپ میں سینس ہو, کرکٹنگ سینس ہو. ہر بیٹسمین کی کچھ ویک پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, اور بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ جس کسی ایک بیٹسمین کی جو اسٹرینتھ ہے وہی اس کی ویکنیس بھی ہوتی ہے. وہ جس مثلا فار ایگزامپل وہ کٹ شاٹ اچھی مارتے ہیں تو کٹ شاٹ میں وہ آؤٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ نے بیٹسمین کو ریڈ کرتے ہوئے اپنی لائن اینڈ لینتھ کو سیٹ کرنا ہے. صرف زور لگا کے بالنگ کرنا, اسپیڈ مارنا یہ نہیں ہے. فاسٹ بالر کے لیے اسپیشلی اس کا سینس ہونا, اس کو اپنی لائن اینڈ لینتھ پہ کنٹرول ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کرکٹ کے علاوہ بھی اکرام صاحب آپ بہت ساری اسپورٹ میں ایکٹیو نظر آتے تھے. آپ بیڈمنٹن کے بڑے اچھے پلیئر تھے, میں نے دیکھا آپ کو اسکائی انٹرنیشنل میں لمبے عرصے تک آپ کورٹ میں ہوتے تھے, اور ٹیبل ٹینس بھی آپ بہت اچھی کھیلتے ہیں, والی بال بھی ایون آپ اچھا کھیلتے ہیں. تو یہ اتنی ساری اسپورٹ کو آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ نثار صاحب, جب تک ہم کرکٹ کھیلتے تھے پھر تو صرف کرکٹ ہی کھیلتے تھے. دوسرا اس وقت ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن ایسی گیمز ہیں ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہوتی. جب آپ کرکٹ کا وہ اسٹیمنا جب اب نہیں رہا, ظاہر ہے اب میں آئی ایم 42, تو اب وہ اسٹیمنا بھی شاید نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہماری انڈور گیمز ہیں, بیڈمنٹن حالانکہ کرکٹ سے بہت زیادہ ٹف گیم ہے. اگر آپ 3 گیم بلکہ 2 گیمیں بھی اس ایج میں آپ لگاتار سنگل کھیلیں تو بندہ گر جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک گیم کا شوق تھا, ایک اسپرٹ ہے, مطلب کھیل کے بغیر, اسپورٹس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو ابھی بھی میں اسکول کے اندر ہمارے جو ٹیمز ہیں پچھلے 3 سال سے ڈویژن کے چیمپئن رہے ہیں, تو میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. تو یونیورسٹی لیول تک میں بیڈمنٹن, کرکٹ اور ٹیبل ٹینس کھیلتا رہا ہوں, اور اب بھی الحمدللہ میں اب بھی کھیلتا ہوں. اب بھی میں ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن ڈیلی کھیلتا ہوں. اچھا اکرام صاحب, یہ تو آپ کا ایز اے پلیئر ایک پارٹ رہا کہ آپ بہت اچھے پلیئر رہے. اب جب سے آپ گڑھی ابو اللہ ہائر سیکنڈری میں گئے, تو گڑھی ابو اللہ ہائر سیکنڈری اسکول کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹ میں بھی ہم نے بہت آگے پایا. ظاہر ہے کہ آپ جب ایبل مینٹور ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو وہ اپنے فالورز کو بھی, اپنے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں یا ان کے انڈر جو پلیئر ہوتے ہیں اس کو بھی اس ٹریک پہ لاتے ہیں. تو کوچنگ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا مختلف اسپورٹ کے حوالے سے؟ جب میں کرکٹ میں تھا, بہت ساری مطلب میں ٹیم کے ساتھ ایز اے کرکٹ کوچ بھی رہا ہوں. تو کوچنگ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اگر کرکٹ کسی بھی گیم کا سینس ہے تو آپ ایک بہترین کوچ بھی ہو سکتے ہیں. تو
اس وقت میں گڑھی بلا میں ہوں، تو پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے اس وقت ٹیبل ٹینس نہیں تھی، بیڈمنٹن میں ہم نے صوبے تک جنگ گئے ہیں. وہاں ہمارا پہلے زون ہوتا ہے، زون چیمپئن بنے، پھر ڈسٹرکٹ چیمپئن بنے، پھر ڈویژن چیمپئن بنے، پھر صوبے تک کھیلتے رہے. اور میں بچوں کے ساتھ خود کھیلتا ہوں، ان کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ ان کو خود اپنے رول ماڈل سے اپنا پورا اسٹیمنا پوری 3-4 گیم ان کا ابھی بھی خود کرتا ہوں. تو ان کی کوچنگ یہاں تک الحمدللہ ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، ہم نے صوبے تک جا کے وہاں پہ کمپیٹ کیا ہے. ظاہر ہے یہ راتوں رات نہیں ہوتا، یہ مینٹورز کی یا کوچ کی یا جو بڑے ہوتے ہیں بچوں کے، ان کی ایفرٹس ہوتی ہیں اور اس کے ریزلٹ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گڑھی بلا ہائر سیکنڈری سے جب سے آپ نے جوائن کیا تو گراؤنڈ میں آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ٹیم کے ساتھ آنا جانا، تو اٹ از ناٹ این ایزی جاب. خاص طور پہ جب آپ فیملی آپ کی ہوتی ہے تو آپ یہ شوق ابھی تک آپ نے کس طرح مینٹین رکھا ہوا ہے؟ بس نثار صاحب، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسپورٹس کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے تو آپ کی فزیکلی بھی آپ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے. فار ایگزامپل میں اگر اپنی مثال دوں کہ آئی ایم آلموسٹ 43 ناؤ، تو اسٹل آئی ایم فیلنگ ینگ. آئی تھنک دس از بیکاز آف اسپورٹس. میں ابھی بھی ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن جو ریگولرلی اسکول میں کھیلتا ہوں بچوں کے ساتھ. اور میں آپ کو ٹیبل ٹینس کی بات بتاؤں کہ میں لاسٹ ایئر فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف آور اسکول میں نے بچوں کو گاؤں سے پک کیا اور ان کے ساتھ میں 4-5 بجے تک کھیلتا رہا ہوں. اور فرسٹ ٹائم ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ٹیبل ٹینس میں. تو ٹیبل ٹینس میں بھی ہم صوبائی لیول پہ سیمی فائنل میں جا کے آ رہے ہیں، زون، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن چیمپئن بننے کے بعد. تو یہ اپنی اسپرٹ ہے اور شوق ہے کہ جب تک اللہ صحت دے تو بندہ اسپورٹ کے ساتھ رہتا ہے تو ینگ فیل کرتا ہے اور سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. اکرام صاحب، یقیناً یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک وہ دور دراز کا ہائر سیکنڈری اسکول جہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، بچوں کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے، پیرنٹ میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، وہاں سے آپ نے پلیئر پک کیا ہے اور پھر جا کے اس کو صوبائی لیول پہ آپ سیکنڈ پوزیشن پہ رہے. تو یقیناً یہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لیے، ہزارہ ڈویژن کے لیے فخر کی بات ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بڑا اچھا ہے کہ اس طرح کے ٹیچر اگر جو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اسپورٹ میں بھی بچوں کو گائیڈ کریں تو میرے خیال میں بچے انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کے ٹیچر ہوں اس طرح کے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت ساری ایسی باتوں سے جو ان کے لیے فزیکلی، مینٹلی اچھی نہیں ہے اس سے بچ سکتے ہیں. تو اکرام صاحب، اس کو میں اینڈ کی طرف جاتا ہوں. انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ وسیم اکرم سے بڑے امپریس تھے، انٹرنیشنل لیول سے کرنٹ سیناریو میں آپ کس بالر کو مطلب نمبر 1 مانتے ہیں یا آؤٹ کلاس مانتے ہیں موجودہ دور کے؟ موجودہ دور میں اگر پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو ابھی تو کچھ ٹائم پہلے تک میں محمد عامر کی کرکٹنگ سینس سے بڑا امپریس تھا. اس کے اندر فاسٹ بالنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کرکٹنگ سینس تھا. ابھی وہ ٹیسٹ کرکٹ تو چھوڑ چکے ہیں لیکن اسٹل ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہی از ون آف دا فائنسٹ بالر ان انٹرنیشنل کرکٹ. اگر میں آپ کو انٹرنیشنل سرکٹ سے کہوں کہ آل ٹائم مجھے آپ 3 پلیئر پک کر کے دیں ایز اے بیٹسمین تو آپ کن کے نام دینا پسند کریں گے؟ میرے خیال میں نے یہ کوشچن جب یونیورسٹی میں تھے اس وقت بھی ہمارے اس طرح کے انٹرویوز ہوتے تھے تو مجھے تو آل ٹائم دی بیسٹ بیٹسمین بس میری اپنی پسند ہے وہ انضمام الحق لگیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ دوسرا بہترین بیٹسمین جو میرے خیال میں تھا وہ سچن ٹنڈولکر. اس کا اسٹائل مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بہت زبردست، مطلب نائس ٹو واچ. اور تیسرے رکی پونٹنگ. میں ان کو 3 اپنے جو ہماری ایج کا یا ہمارے 92 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلے بھی بہت سارے لیکن ہم نے جو دیکھا نہیں ہے تو ہم اس لیے ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. سر ظاہر ہے آپ نے جو نام لیے اپنے ایرا کے بڑے نام ہیں اور ان کی سب سے اچھی بات جو ہے کہ یہ غیر متنازع رہے میرے خیال میں اپنے کیریئر کے اندر، تو اتنے بڑے پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ. سر اگلا میرا سوال آپ سے ہے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں ظاہر آپ کلوزلی واچ کرتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، نئے بچوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ان گزشتہ 4-5 سالوں میں کسی ٹیلنٹ سے آپ امپریس ہوئے؟ اچھا، جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے، کرکٹ میں تو میں مطلب پچھلے 2-3 سالوں سے جن بچوں کو دیکھ رہا ہوں ان میں فات شاہ ہے ٹاؤن شپ میں، بڑا اچھا، خود بھی بڑا اچھا پلیئر ہیں اور آپ کو کوچنگ بھی بہت زبردست کر رہے ہیں. اس کی اپنی ایک اکیڈمی ہے. تو وہاں ایک مہروز رشید ہیں، بڑے اچھے بیٹسمین ہیں، بڑے اچھے لیول تک وہ کھیل چکے ہیں. خضر لڑکا ہے اور ارسلان ہے. یہ ایسے لڑکے ہیں جو کرکٹ کے اندر ایک بڑا زبردست میں کہتا ہوں ایمرجنگ ٹیلنٹ ہیں. اور باقی اگر بات کروں میں بیڈمنٹن کی تو بیڈمنٹن پچھلے دنوں ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کروایا تھا Under-21. تو میرے بچے جن کے ساتھ میں کھیلتا رہا ہوں یا میں اور ہمارے دوست ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں سرور فقیری صاحب, ہم دونوں ساتھ ان کی کوچنگ کرتے رہے. تو عبید عالم لڑکے جو صوبائی لیول تک گئے اور یہاں اس نے ڈسٹرکٹ Under-21 کو بھی میں 20,000 پرائز بھی اور ٹرافی جیتی, جس میں بڑے پلیئر تھے. اور ٹیبل ٹینس کے اندر بھی میرے 2-3 بچے ہیں, زہیب خان ہیں جن کے میں نے خود کوچنگ کی. تو یہ ایک ینگ ٹیلنٹ ہے. اکرام صاحب, عام طور پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ بڑے لکی آدمی ہیں کہ آپ کے ساتھ سرور صاحب میرے ٹیچر بھی ہیں, وہ بھی جینون سپورٹ مین ہیں, بہت شوق رکھتے ہیں اور بڑے بچوں کے ساتھ سپورٹ میں خاص طور پہ انوالو ہوتے ہیں, اور انہوں نے بھی ہمارے گنور سے بھی کافی اچھے پلیئر خاص طور پہ والی بال میں نکالے ہیں. یقیناً پیرنٹ, آج کل کے پیرنٹ, ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچے سپورٹ اگر ایجوکیشن کے ساتھ کریں گے تو ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حساب سے میں تو ایسا نہیں سمجھتا, کیونکہ میں اپنے کیریئر کے اندر میں جتنے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو اپنی لائف میں اس وقت ماشاءاللہ کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں, بڑے کامیاب ہیں, دے ور گڈ اسپورٹس مین. آپ خود اپنی مثال دیں, آپ اچھے اسپورٹس مین رہے ہیں, آپ بھی گیمز کرتے رہیں, آپ اس وقت ایک کامیاب ٹیچر ہیں, آپ نے آپ کی ایجوکیشن, آپ کا کیریئر بہت زبردست ہے. میں خود 5 گیم میں نے ایٹ اے ٹائم 5 گیمز کھیلی ہیں یونیورسٹی میں بھی. الحمدللہ اس وقت ہم جہاں پہ بھی ہیں, ہم اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کیے ایک حد تک اور ہم ٹھیک ٹھاک لائف گزار رہے ہیں. تو یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے پیرنٹس کی کہ اگر وہ بچوں کو الاؤ نہیں کریں گے گیمز میں تو صرف بک ورمز اس دور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بک ورمز کا دور ہی نہیں ہے. دس از این ایرا آف کمپٹیشن. یو ہیو ٹو ایکسیل ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ. آپ نے ہر فیلڈ میں ایکسیل کرنا ہے, کریکولم, ایکسٹرا کریکولر, کو کریکولر ایکٹیویٹی پارٹیسپیٹ کرنا, اور ایسے ہی بچے آگے جا کے کامیاب بھی ہوتے ہیں. بک ورمز میں نے تو اتنے زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. لاسٹ کوشچن اکرام صاحب آپ سے کہ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں نئے پلیئرس کے لیے خاص طور پہ, اور یا نئے لرنر کے لیے ایز امپارٹنٹ سپورٹ کے حوالے سے کیا امپارٹنس ہے, یا ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ میری یہی ایڈوائس ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اپنی جو آپ کی اسٹڈیز ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر, ہر بندے کے اندر, ہر اسٹوڈنٹ کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے. صرف رٹے مارنا یہی کوئی کیپیبلٹیز نہیں ہے. آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس ٹیلنٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں, اور آپ اس کے مطابق آپ اپنی سپورٹس میں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان میں ضرور پارٹیسپیٹ لیں. اگر آپ یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے, آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. اور جو اسٹوڈنٹس اس دور میں, اس ایرا کمپٹیشن کے دور میں, اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے, آپ فیس نہیں کر سکتے, آپ 2-4 لوگوں کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے, تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو, کبھی بھی نہیں ہوگی. مومن خان مومن کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ناتوانی میری مت پوچھ کہوں کیا ہمدم, بات کہنے میں میرا دم ہی ہوا ہوتا ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو 2-4 لوگوں میں, کسی انٹرویو میں, کسی کمپٹیشن میں ان کا دم ہوا ہوتا ہے, وہ کتابیں تو یاد کی ہیں, رٹے تو مارے ہیں, روٹ لرننگ تو ہے, سب کچھ پاس ہے, بٹ دے آر ناٹ ایکسپریسو. تو ایکسپریسو اسٹوڈنٹس, کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس, یہ آگے پریکٹیکل لائف میں یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو آپ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ ضرور پارٹیسپیٹ لیں. اس طرح آپ کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا, آپ کانفیڈنٹ ہوں گے, آپ زندگی میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ تھے میرے ساتھ اکرام الحق صاحب, جو کہ ایک اچھے ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سپورٹ مین بھی ہیں اور اپنے وقت کے نامی گرامی فاسٹ بالر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ یا ڈیئر آڈینس, سپورٹ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپارٹنٹ پارٹ ہے, بلکہ آج کل تو بہت ساری یونیورسٹیز سپورٹ سائنس کے اندر گریجویشن, پوسٹ گریجویشن اور ڈائریکٹریٹ کی ڈگریاں بھی لے رہی ہیں. یقیناً سپورٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اگر میں اسے سمرائز اس طرح کروں, سپورٹ ہمیں کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ویل پاور دیتی ہے. سپورٹ ہمیں کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ پہ ابھارتا ہے. سپورٹ سے ہم فائٹنگ اسپرٹ سیکھتے ہیں. سپورٹ صرف ٹائم کنزیوم کرنے کا نام نہیں ہے, یہ ہمیں فزیکلی, مینٹلی انرجی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز اچیو کریں. تو میں آپ کو اس ایڈوائس کے ساتھ سر کا انٹرویو ختم کروں گا کہ ایجوکیشن کے بعد اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ سپورٹ ہے. اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے سیف. تھینک یو اکرام صاحب.